ہم نے رب کی رضا پہ چھوڑا ہے، اس عدالت میں فیصلہ ہوگا۔ سنیں گے ناظرین عمران پرتاپ بری کی بہترین نظم سے پہلے شاندار بات سنتے ہیں۔ ظلم کرتی ہے تیری یادیں مجھ پر سچ میں، سو جاؤں تو اٹھا دیتی ہے، جاگ جاؤں تو رلا دیتی ہے۔ چلیے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ بری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ موجودہ وقت میں جو کچھ ہو رہا ہے پورے ہندوستان میں، عمران 4 مصرے پڑھتا ہے کہ منصفوں سے کہاں بھلا ہوگا، اصل منصف سے معاملہ ہوگا، اصل منصف سے معاملہ ہوگا۔ ہم نے رب کی رضا پہ چھوڑا ہے، ہم نے رب کی رضا پہ چھوڑا ہے، اس عدالت میں فیصلہ ہوگا، اس عدالت میں فیصلہ ہوگا۔ منصفوں سے کہاں بھلا ہوگا۔ بہت شکریہ، بہت محبتیں، بہت اچھا سن رہے ہیں، بہت خلوص سے آپ سن رہے ہیں۔ میں ایک مطلع اور 2-3 شعر سناتا ہوں، پھر اس کے بعد ایک نظم جو ان دنوں پوری دنیا میں پڑھ رہا ہوں، پوری دنیا میں بہت سنی جا رہی ہے، وہ آپ کو سناؤں گا۔ آپ بہت اچھے لوگ ہیں، بہت پیارے لوگ ہیں۔ یہ NCC والے جو بچے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اب بالکل بیچ میں نہ آئیں۔ وہ ایک بار ایک NCC کا بچہ انٹرویو دینے گیا، تو سامنے بیٹھے ہوئے ٹیچر نے اس سے کہا یہ بتاؤ اگر تم جنگل میں جا رہے ہو اور سامنے شیر آ جائے تو کیا کرو گے؟ تو بچے نے کہا میں پیڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ تو ٹیچر نے کہا یہ بتاؤ اگر تم ندی پار کر رہے ہو اور شیر آ جائے تو کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا میں پیڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ تو ٹیچر نے کہا یار تم ہر جگہ پیڑ لا دے رہے ہو، ندی میں پیڑ کہاں سے آ جائے گا؟ تو بولا آپ بھی تو ہر جگہ شیر لا دے رہے ہو۔ تو یہ سلسلہ نہ چلے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس موڈ میں آئیں کہ شاعر اور سامعین کے بیچ میں کوئی دیوار نہ رہے۔ میں یہاں آپ کے بیچ میں ممبر آف پارلیمنٹ بن کے نہیں کھڑا ہوں، بطور شاعر کھڑا ہوں، اور میں چاہتا ہوں شاعر اپنی عوام سے، اپنے چاہنے والوں سے جس طرح گفتگو کرتا ہے وہ موڈ مجھے دکھائی پڑنا چاہیے، سنائی پڑنا چاہیے۔ میں پڑھتا ہوں ایک مطلع اور ایک شعر۔ بہت عمدہ، بہت کہ جیت کا سب خمار جاتا ہے۔ میرے شاعر دوست بھی کافی دن بعد آج مل رہے ہیں، معین شاداب صاحب، انجم اپی، ماجد بھائی، ابرار کاشف صاحب، سجاد جھنجٹ صاحب، باقی جو بچ گئے ہوں، چچا سلیم ہمارے بیچ میں نہیں رہے، یہاں سے چلے گئے ہیں شاید، وہ نظر نہیں آئے مجھے، زندہ ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ ان کی عمر بہت لمبی کرے، وہ بڑے شاندار آدمی ہیں۔ تیری شعلہ بیانی سے زیادہ کون سمجھے گا، لہو کا رنگ پانی سے زیادہ کون سمجھے گا۔ میں حیدرآباد میں کھڑا ہوں اور میرے یہ 4 مصرے مجھے پتا ہے حیدرآباد سے دلی تک کا سفر طے کریں گے۔ میں پڑھتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں۔ تیری شعلہ بیانی سے زیادہ کون سمجھے گا، لہو کا رنگ پانی سے زیادہ کون سمجھے گا۔ آجی قدرت کی لاٹھی میں کہاں آواز ہوتی ہے، آجی قدرت کی لاٹھی میں کہاں آواز ہوتی ہے، یہ باتیں آڈوانی سے زیادہ کون سمجھے گا، یہ باتیں آڈوانی سے زیادہ کون سمجھے گا۔ بہت شکریہ، بہت محبتیں۔ اب میرا خیال ہے آپ اس موڈ میں آ چکے ہیں، آپ سے بھی گزارش ہے کہ ادھر کنارے ہو جائیں، بس آپ کوئی اوپر نہ آئیں تو اس سب انتظام کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بہت اچھا سن رہے ہیں آپ، بہت محبت سے سن رہے ہیں۔ میں تھوڑی دیر آپ سے سنجیدہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں،
دوستو نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کرنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ دوستو منتخب حدیث کتاب سے بعد جماعت نماز سنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جمعہ کا دن ہوتا ہے فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، پہلے آنے والے کا نام پہلے، اس کے بعد آنے والے کے نام اس کے بعد لکھتے ہیں، اسی طرح آنے والوں کے نام ان کے آنے کی ترتیب سے لکھتے رہتے ہیں۔ جو جمعہ کی نماز کے لیے سویرے جاتا ہے اسے اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اس کے بعد آنے والے کو گائے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اس کے بعد آنے والے کو مینڈھا، اس کے بعد آنے والے کو مرغی، اس کے بعد آنے والے کو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جب امام خطبہ دینے کے لیے آتا ہے تو فرشتے اپنے وہ رجسٹر جن میں آنے والوں کے نام لکھے گئے ہیں لپیٹ لیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ حضرت یزید بن ابی مریم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جمعہ کی نماز کے لیے پیدل چل رہا تھا کہ حضرت عبایہ بن رافع رحمۃ اللہ علیہ مجھے مل گئے اور فرمانے لگے، تمہیں خوشخبری ہو کہ تمہارے یہ قدم اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہیں۔ میں نے ابو ابس رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے قدم اللہ تعالیٰ کے راستے میں غبار آلود ہوئے تو وہ قدم دوزخ کی آگ پر حرام ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن اچھی طرح غسل کرتا ہے پھر سویرے مسجد کے لیے جاتا ہے، امام کے بالکل قریب بیٹھتا ہے اور خطبہ توجہ سے سنتا ہے، اس دوران خاموش رہتا ہے تو وہ جتنے قدم چل کر مسجد آتا ہے اسے ہر قدم کے بدلہ سال بھر کی تہجد اور سال بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورج کے طلوع و غروب والے دنوں میں کوئی بھی دن جمعہ کے دن سے افضل نہیں، یعنی جمعہ کا دن تمام دنوں سے افضل ہے۔ انسان و جنات کے علاوہ وہ تمام جاندار جمعہ کے دن سے گھبراتے ہیں کہیں قیامت قائم نہ ہو جائے۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ مسلمان بندہ اس میں اللہ تعالیٰ سے جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرما دیتے ہیں، اور وہ گھڑی عصر کے بعد ہوتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعہ کی گھڑی کے بارے میں ارشاد فرماتے ہوئے سنا، وہ گھڑی خطبہ شروع ہونے سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک کا درمیانی وقت ہے۔ فائدہ جمعہ کے دن قبولیت والی گھڑی کی تعیین کے بارے میں اور بھی احادیث میں، لہٰذا اس پورے دن زیادہ سے زیادہ دعا اور عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے اگر خوشبو ہو تو اسے بھی استعمال کرتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، اس کے بعد مسجد جاتا ہے، پھر مسجد آ کر اگر موقع ہو تو نفل نماز پڑھ لیتا ہے اور کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، یعنی لوگوں کی گردنوں کے اوپر سے پھلانگتا ہوا نہیں جاتا، پھر جب امام خطبہ دینے کے لیے آتا ہے اس وقت سے نماز ہونے تک خاموش رہتا ہے، یعنی کوئی بات چیت نہیں کرتا، تو یہ اعمال اس جمعہ سے گزشتہ جمعہ تک کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے جتنا ہو سکے پاکی کا اہتمام کرتا ہے اور اپنا تیل لگاتا ہے یا اپنے گھر سے خوشبو استعمال کرتا ہے، پھر مسجد جاتا ہے، مسجد پہنچ کر جو دو آدمی پہلے سے ساتھ بیٹھے ہوں ان کے درمیان میں نہیں بیٹھتا اور جتنی توفیق ہو جمعہ سے پہلے نماز پڑھتا ہے، پھر جب امام خطبہ دیتا ہے اس کو توجہ اور خاموشی سے سنتا ہے تو اس جمعہ سے گزشتہ جمعہ تک کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جمعہ کے دن ارشاد فرمایا، مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے اس دن کو تمہارے لیے عید کا دن بنایا ہے، لہٰذا اس دن غسل کیا کرو اور مسواک کا اہتمام کیا کرو۔